السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو بھائی اور بہن اس بیان کو یوٹیوب پہ واچ فرمائیں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ Our those brothers and sisters who will watch this very humble presentation on our YouTube channel. A lot of dua for all of you, and you're kindly requested to like, share and subscribe our YouTube channel, and with the niyyah of sadqa jariyah inshallah. So I'll be bilingual, Urdu and English inshallah. So have patience with me, those brothers and sisters who do not understand Urdu inshallah. So have patience with me. I'll try to do justice inshallah. آج کا ٹاپک بڑا اہم ٹاپک ہے، باطنی جمعیت اور دنیا کے حالات جو ہمارے قلب کو متاثر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے، سورہ رعد کی یہ آیت ہے، آئی بلیو ورس نمبر 28۔ الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں حفاظت فرماتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان رکھو کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ چین پاتے ہیں دل۔ الذین آمنوا، those who have iman, the biggest ni'mah in this dunya that a person can be blessed with is iman, and whose hearts find peace in the zikr of Allah. Verily, in the zikr of Allah do hearts find peace. The حدیث شریف جو اس عاجز نے تلاوت فرمائی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں،
کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، وہ شخص جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، والذی لا یذکر، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے. In this hadith sharif, narrated by Abu Musa radiallahu anhu in Bukhari and Muslim, our beloved and honorable Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he said, Masalul ladhi yadhkuru rabbahu, the person who does the zikr of Allah, walladhi la yadhkuru, and the one who does not do the zikr of Allah, mathalul hayy wal mayyit, it's like a person who is alive and who is dead. Now, the scholars, علماء کرام نے فرمایا کہ علماء امت نے کہ جو ذکر قلبی ہے، دل کا ذکر، اور جو ذکر جہری ہے، زبان کا ذکر، تو دل کا جو ذکر ہے اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. The scholars have said a person who does zikr with heart, zikr qalbi, over zikr lisani, zikr with tongue, zikr qalbi has 70 times more reward. ہمیں حکم ہوا ہے ذکر کثیر کا، اور ذکر کثیر کی یہ ہے تفسیر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اہل ایمان ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے. ذکر کثیر, frequent zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, as mentioned in Holy Quran, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, those who do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala while standing, while sitting and while lying down. اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں. سب سے زیادہ محبت کا تقاضا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ ہمارا مسلمانوں کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن حقیقی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے محسن حقیقی ہیں. آپ مجھ جیسے ایک انسان سے پوچھئے جو اوور 60 ہے کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. مجھے ہر روز آئی ڈراپس ڈالنے ہوتے ہیں آنکھوں میں. زیادہ تر الحمدللہ زمزم کے ڈراپس ڈالتا ہوں میں, لیکن دوسرے ریگولر آئی ڈراپس بھی استعمال کرتا ہوں. اگر اللہ ہمیں آنکھیں نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے. اللہ اگر ہمیں کان نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زبان نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہاتھ اور پاؤں نہ دیتے تو ہم ہینڈی کیپ ہوتے. نیکسٹ ٹائم آپ کسی انسان کو دیکھیں جب
کس میں دیکھیں؟ ویل چیئر پہ. تو ان باتوں کے بارے میں سوچیں. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. Why we have to do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala? Because if Allah subhanahu wa ta'ala had not given us eyes, we would be blind. If Allah subhanahu wa ta'ala had not given us ears, we would have been deaf. If Allah subhanahu wa ta'ala had not given us tongue, we would be mute. And if Allah subhanahu wa ta'ala had not given us hands and feet, they are alhamdulillah functioning in a normal fashion, we would have been handicapped. My brothers and sisters, next time you see a person on a wheelchair, think about it. That's why we need to do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک نعمت حاصل ہوتی ہے، چونکہ اس عاجز کی تربیت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت جی دامت برکاتہم کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ عاجز میری اولاد، میری آنے والی نسلیں حضرت جی دامت برکاتہم کی آنے والی نسلوں کے لیے دعا گو رہیں گی کہ ان کی ان کے سائے شفقت میں جب اس عاجز نے یہ تزکیت النفس کا اور روحانیت کا سفر طے کیا اور مکتوبات مجددیہ میں یہ بات پڑھی، جمعیت قلبی. جمعیت قلبی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 24 گھنٹے ایک گہرا تعلق، قلبی تعلق، اور باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے قلب اس سے متاثر نہیں ہوتا. اور انسان کو ایک عجیب سکون، چین، ایک سکینہ کا نزول ہوتا ہے انسان کے اوپر. اس عاجز نے اپنے بڑوں سے سنا جب یہ سفر شروع کیا more than 25 years ago in early 90s. تو حیران ہو گیا یہ عاجز کہ الحمدللہ میرے اوپر جتنے بھی ادوار گزرے میری زندگی میں کبھی بزرگان دین اور علماء کرام کا بے ادب نہیں رہا، الحمدللہ. اور یہ میرے والدین کی تربیت تھی، چونکہ ان کو علماء اور مشائخ سے اور اولیاء اللہ سے بڑی محبت تھی. یہ نعمت مجھے اپنے ماں اور باپ سے ملی رحمت اللہ علیہما. تو یہ عاجز عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب اس عاجز نے یہ سنا اپنے بڑوں سے کہ آدمی کو ایک وقت ایسا آتا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے، اپنے معمولات کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کو دنیا میں جنت کے مزے آنے لگتے ہیں. یقین مانیے باوضو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا، کہ واقعی یہ وقت انسان کے اوپر آتا ہے کہ انسان کے اوپر یہ وقت آتا ہے کہ اس کو دنیا میں جنت کے مزے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس ذکر کی وجہ سے. اچھا، سو when we do ذکر کثیر then we acquire what is called باطنی جمعیہ. باطنی جمعیت. What is باطنی جمعیت? It is a deep, our heart is connected with Allah subhanahu wa ta'ala all the time. And our qalb, our heart is not affected by the outward events. It does not get disturbed. We are in the deep state of submission, and we begin to enjoy the sweetness of zikr.
Now I will share a statistic, rather an article that I just came across in English, and then there's a story about Batni Jamiyat. I will share it in Urdu and English, and then I'll be done for now, inshallah. The research is, I came across an article during my research. It says a generation of depression. That anxiety and depression are the leading concern for people born after 1997. And it's no surprise, with the modern world's heavy emphasis on social media and technology, making people feel more lost and disconnected. Lost and disconnected. A father is talking to his son and he's looking at his cell phone, his mobile. Mother is talking to her daughter and she's looking at her mobile. And it has taken a very serious toll on human relationship, on personal relationship. اب ایک باطنی جمعیت کا ایک واقعہ آپ کو سنا کے پھر بات ختم کی جاتی ہے. حسن حسین ایک کتاب ہے, احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. یہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں فار فری, اردو اور انگلش میں. اس کے اینڈ میں جن بزرگوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ان کے حالات زندگی ہیں. ان کا نام تھا حضرت شیخ شمس الدین بن محمد رحمۃ اللہ علیہ. وہ لکھتے ہیں کہ آج 20 ذوالحج کو 720 ذوالحج 791 ہجری ظہر کی نماز کے بعد میں اپنے ریلیجس انسٹیٹیوشن میں بیٹھا ہوں دمشق میں, جبکہ چنگیز خان کی فوجوں نے شہر کو گھیرا ہوا ہے اور سبحان اللہ, اور مضافات میں چنگیز خان کی فوجوں نے آگ لگا دی ہے اور لوگ اپنی چھتوں کے اوپر اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کے حضور میں توبہ اور استغفار کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اپنی جان مال اولاد کے بارے میں سخت پریشان ہیں. میں اس وقت یہ فکر قلم بند کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی جو یہ کتاب ہے حسن حسین, اس کا مطلب صاد سے ہے, ہا صاد یا نون, حسن حسین مضبوط قلعہ, اس کا مطلب یہ بنتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو شیلڈ بنا لیا ہے. ہم بھی میرے بھائی اور بہنوں, اب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, اب میں آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں بٹوین دا لائنس. اب آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, عقل مند ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ قلب کے ساتھ گہرا تعلق رکھیں ساجد کے قلب کے ساتھ, تو باتیں آپ پہ بھی منکشف ہو جائیں گی. جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے حالات اب زوال کی طرف جا رہے ہیں. ہم اپنے ایمان کو قوی کریں, اور اب ہمارا جو تعلق ہے نا پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ویڈیوز ہیں, ہم تعلق باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ایمانی اور روحانی تعلق کو ذرا مضبوط کریں, اس کو سیریسلی لیں, اس کو ہنسی مذاق نہ سمجھیں, اس کو ہنسی مذاق میں نہ اڑائیں. یہ عاجز, یہ فقیر
وڈ برج ورجینیا امریکہ کی مسجد میں بیٹھ کے آپ کو ایک میسج دے رہا ہے. مجھے تو اپنا کوئی پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہو. اپنا فریضہ میرے بڑوں نے ایک ذمہ داری لگائی ہے, ایک بوجھ مجھ گناہگار کے کندھوں پہ رکھا ہے. کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح یہ نعمت منتقل ہو آگے. کچھ لینے والا بھی تو ہو نا. اچھا, تو ہم اپنے معمولات کی پابندی کریں, اپنے معمولات کی پابندی کریں. سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیا ہے اور میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین محافظ ہے. اور آج ان کی کتاب حسن حسین 7 صدیوں کے بعد بھی ہمارے پاس موجود ہے. میرے دوستو, یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو, یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو, روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو, تھام لیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو. یہ لوگ تھے, یہ علماء امت ہیں, یہ ہمارے مشائخ ہیں, یہ ہمارے بزرگان دین ہیں. اور ہماری ان سے نسبت, علمی نسبت, روحانی نسبت ہماری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے. ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں. اچھا, now in English, Sheikh Shamsuddin bin Muhammad, he wrote the book Hisn Hasin, which means a strong fortress. He wrote on 20th of Zilhajj in 791 Hijri, as the city of Damascus was surrounded by the army of Genghis Khan. And he said, right now the water has been shut down, the suburbs of Damascus have been set on fire by the army of Genghis Khan, and the people are on the top of the roof of their homes crying before Allah, and they are deeply concerned about the safety of their personal safety, their family safety, and the safety of their property. And during those moments, he said, this book, Hisn Hasin, the supplications of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fida abbi ummi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. I have made this book as my shield. And he wrote, Allah is enough for me. I put my trust in Allah and He is the best of protector. Please take care of yourself. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.